السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا دشمن ہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ جب ایک اندھیرے کنویں میں گر گئے تو اس کنویں پر سے کچھ حاجیوں کا گزر ہوا، جنہوں نے اس کنویں کو دیکھ کر کہا کہ اس کنویں کا منہ بند کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی گر جائے۔ یہ سن کر حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ۔ چنانچہ حاجی مسافر اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس میں حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ کنویں میں پہلے ہی سے اندھیرا تھا، اب اور بھی تاریک ہو گیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے قریب ہی کنویں میں قدرتی دو چراغ روشن ہوئے، جن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا سانپ ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ سوچنے لگے سچ اور جھوٹ تو اب ظاہر ہوگا، دیکھیے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ سانپ ان کے قریب آیا تو خیال کیا بس اب یہ مجھے نگل جائے گا، لیکن خدا کی قدرت، سانپ سیدھا کنویں کے دہانے کی جانب چڑھتا چلا گیا اور کنویں کے اوپر جو کچھ پایا اس کو ہٹا دیا اور اپنی دم حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کی گردن سے پیر تک لپیٹ کر ڈول کی طرح ان کو کنویں سے باہر لے آیا اور اپنی دم ان کی گردن سے نکال کر چلتا بنا۔ حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے طارق، دیکھ یہ تیرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تیرے دشمن کو تیری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کے سبب حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ طارق صادق مشہور ہو گیا ان کا نام۔ ایک دفعہ ہارون رشید کا ایک بیٹا غصے میں بھرا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون رشید نے ارکان دولت سے پوچھا کہ ایسی آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے۔ ایک نے زبان کاٹنے کی رائے دی اور ایک دوسرے نے جائیداد کی ضبطی اور ملک بدر کرنے کی سزا تجویز کی اور ایک نے اس کے قتل کا مشورہ دیا۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، اگر تو اسے معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو بھی اس کو ماں کی گالی دے لے، لیکن حج سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اور دوسرے کی طرف سے دعویٰ۔ عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو مست ہاتھی سے لڑے، ہاں تحقیق کی روح سے مرد وہ ہے کہ جو جب اس کو غصہ آئے تو واہی تباہی نہ بکے۔ امید ہے کہ ان دونوں واقعوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہو گئی۔ پہلے واقعے میں اللہ کی ذات پر اتنا یقین کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پر اتنا یقین کہ انسان کو مارنے والا سانپ دکھ جائے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ انسان کو ہی بچا رہا ہے۔ دوسری بات، ایک بادشاہ کا بیٹا جس کو ایک سپاہی اس کا غلام کا بیٹا گالی دے رہا ہے، پھر بھی اس کا باپ اس کو صبر کرنے کی اور اس کو معاف کرنے کی تجویز دے رہا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر اور درگزر کرنا، یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان سے نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان دو بڑی نعمتوں سے نوازے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔